لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن جبت والطاغوت. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. میرا خیال آپ حضرات تھوڑا اور آگے آگے تشریف لیں. آ جائیے تھوڑا. قرآن مجید کے سورہ النساء سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں پروردگار عالم بنی نوع انسانی کے ضمیر کو بیدار کر رہا ہے اور لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہے. ایک سوال ہے اور وہ سوال انٹروگیٹو سینٹنس کی شکل میں ہے کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. کیا لوگ ان سے حسد کرتے ہیں, ان سے بغض رکھتے ہیں جنہیں ہم نے فضائل عطا کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملتی, کسی مارکیٹ میں, کسی مال میں, کسی دکان پر فضیلت نہیں ملتی, فضائل نہیں ملتی. دنیا کی چیزیں مل سکتی ہیں مگر فضائل اللہ کی عطا کا نام ہے. فضیلت اللہ کی عطا کا نام. اسی لیے سورہ جمعہ میں کہا کہ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے فضیلت عطا کرتا ہے. ہر کس و ناقص کو وہ فضیلت عطا بھی نہیں کرتا, ظرف دیکھتا ہے. آل محمد کے گھرانے میں صاحب فضائل نہیں ہوتے. یہ وہ گھر ہے جہاں ابو الفضل پائے جاتے ہیں. یہ گھرانہ وہ ہے جو مسجود فضائل ہے. یہ گھرانہ وہ ہے جو حقیقت فضائل ہے. ان کے دروازے پر جو آ جاتا ہے خلوص دل کے ساتھ وہ صاحب فضیلت ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ عقیدت کے ساتھ آئے, محبت کے ساتھ آئے, مودت کے ساتھ آئے. یہ درجے کو اتنا بلند کرتے ہیں کہ مسلمان کو سلمان بنا دیتے ہیں.
بے زر کو ابو ذر بنا دیتے ہیں۔ بظاہر اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو بہت سے ایسے افراد ہیں جو آل محمد کی بارگاہ میں آئے تو وہ حروف تہجی بھی نہیں جانتے تھے، انہیں اس کا بھی علم نہیں تھا کہ الف کیا ہے اور بے کیا ہے اور تے کیا ہے۔ اور حضرت میثم تمار کے لیے بھی ایسی ہسٹری ملتی ہے، مگر امیر المومنین کی نالین پاک کو سیدھا کرتے کرتے اتنا علم آ گیا میثم کے پاس کہ کوفے کی شاہراہ پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کوفے والوں قیامت تک کے حالات مجھ سے پوچھیں۔ اور کر رہا تو باب مدینۃ العلم کی نالین کو سیدھا کرنے سے جب علم اس منزل پر پہنچ جائے تو کوئی اس کے علم کا کیا اندازہ لگائے، اس کے فضائل کا کیا اندازہ لگائے۔ دیکھیے ہماری حیثیت یہ نہیں، ظاہر ہے یہ ہے ایام عزائے شہزادی کی مجلسیں ہیں اور یہ آخری تقریر ہے، تو ہماری حیثیت یہ نہیں ہے، مجھ میں یہ جرات بھی نہیں ہے کہ میں اپنی اس ناقص زبان سے شہزادی کی فضیلت بیان کر سکوں۔ میری زبان کیا، کسی کی زبان میں یہ ہمت نہیں کہ وہ شہزادی کے فضائل بیان کر سکے، ان کے مراتب کو بیان کر سکے، ان کے رتبے کو بیان کر سکے۔ عظمت سیدہ کو بیان کرنے کے لیے لہجہ خدا کا ہونا چاہیے۔ بہت توجہ چاہیے۔ عظمت سیدہ کو، آپ میری طرف متوجہ رہیں، عظمت سیدہ کو بیان کرنے کے لیے لہجہ خدا کا ہونا چاہیے، آواز مصطفیٰ کی ہونی چاہیے، زبان علی کی ہونی چاہیے۔ عظمت سیدہ بیان ہو سکتی ہے، یہ لسان اللہ کی شان ہے کہ وہ فضائل سیدہ میں گفتگو کریں، وہ شہزادی کی فضیلت پر کچھ بات کریں، اس لیے کہ سیدہ حقیقت لیلۃ القدر ہے۔ یہ جو رمضان والی لیلۃ القدر ہے نا، یہ شبہ قدر، یہ ظاہری، لیلۃ القدر کا باطن شہزادی کی ذات۔ یہاں ہمارے نیر ذوالقرنین صاحب بیٹھے ہیں، مولانا رضائی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، مجلسی مجمع ہے میرے سامنے، مجھے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا ایک باب ہے جو ائمہ نے معین کیا ہے، اور اس میں اصول کافی میں شیخ یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے 5ویں امام اور 6ٹھے امام سے اس حدیث کو لکھا ہے کہ مد ادرک لیلۃ القدر فقد عرف جدتنا فاطمۃ الزہراء، صلوات بھیجنے محمد کہ جس نے لیلۃ القدر کا ادراک کر لیا اس نے ہماری جدہ کا عرفان حاصل کر دیا۔ آپ نے سنا ہوگا خطبہ سے کہ نام نامی ایسا ہے کہ لِأَنَّهَا فُطِمَتْ عَنْ مَعْرِفَتِهَا، مخلوق کو جس کی معرفت سے علیحدہ رکھا گیا، یعنی کوئی نہیں جانتا کہ سیدہ کیا ہے۔ لیلۃ القدر سمجھ میں نہیں آ سکتی جو ظاہری ہے، تو سیدہ کیا سمجھ میں آئیں گی؟ کیا میں نے کوئی خطابت کی ہے یا مبالغہ ہے یا خطیبانہ حاشیہ آرائی ہے؟ قرآن مجید میں صاف صاف لکھا ہوا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو جب یہ ظاہری لیلۃ القدر ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تو عظمت سیدہ کا عرفان مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ یہ جو ہم فضائل پڑھتے ہیں یہ صرف اپنی نجات کا سامان کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور فضیلت شہزادی معصومہ عالمیان کا بھی معاملہ ہی ہے۔ دیکھیں مخلوق کو شہزادی کی معرفت سے علیحدہ کیا، یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک نہیں جانتے کہ سیدہ کیا ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کو نہیں پتا۔ یہاں عالم یہ کہ عالم انوار میں، عالم بالا میں معصوم فرما رہے ہیں لا تکملا نبوتاً حتی اقرہا بفضلہا، کسی نبی کی نبوت کو اللہ نے اس وقت تک مکمل نہیں کیا جب تک اس نے عالم انوار میں سیدہ کی فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا۔
سیدہ کے فضائل کا اقرار نہیں کر، یعنی سیدہ کے فضائل کا اقرار اس منزل پر ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی نبوتیں مکمل ہوتی ہیں۔ مجمع بیدار ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سیدہ وہ ہے جن کے فضائل کے اقرار سے نبوتیں مکمل ہوتی ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں، سیدہ وہ ہے جن کے فضائل کے اقرار سے نبوتیں مکمل ہوتی ہیں۔ اب سیدہ کا ہمسر وہی ہوگا جس کی ولایت کے اعلان سے دین مکمل ہو جائے۔ اور کیا آپ اس صاحبانہ معرفت ہے؟ ایک بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کیا عظمت ہے، کیا جلالت ہے قسم خدا کی۔ یہ شان صرف اس گھرانے کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ائمہ معصومین نے جتنی احادیث شہزادی کے سلسلے میں بیان فرمائی، ان سب کا تعلق عالم انوار سے، عالم بالا سے، عالم قدس سے۔ اور جتنی باتیں کی، میرے علم میں اضافہ ہوگا اگر آپ مجھے کہیں بتا دیں گے تو میں کوئی ضد نہیں کروں گا، لیکن ابھی تک جو میرا مطالعہ کسی معصوم کے نام پر اتنی حدیثیں نہیں جتنی شہزادی کے نام، کسی معصوم کے لقب پر اتنی حدیثیں نہیں جتنی شہزادی کے نام، لقب پر، ان کے ٹائٹلز۔ نام پوچھنے والا نام پوچھ رہا ہے تو معصوم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اندیت میں، اللہ کی اندیت یعنی قرب کی آخری منزل، اندیت۔ اکثر جب مراجع کرام سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور وہ اس مسئلے کا جواب دیتے ہیں اور وہ ذرا پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ میری اندیت میں اس مسئلے کا یہ جواب، یعنی جو اندر ہے۔ ابھی میں آگے کیا پڑھنے والا ہوں یہ میری اندیت میں، آپ کو خبر نہیں۔ معصوم فرما رہے ہیں اللہ کی اندیت میں، قرب کی آخری منزل شہزادی کے 9 نام ہیں، اور میں وہ پہلا نام جو آپ سنتے رہتے ہیں وہ تو خطابت کی مجبوری ہے کہ ہم نام لے لیتے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس نام کو زبان پر لینے کے لیے بھی زبان کا کوثر سے وضو ضروری ہے۔ آسان بات نہیں ہے۔ چھٹے امام کے سامنے کوئی اگر شہزادی کا نام لے لیتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تو رکوع کی حالت میں آ جاتے۔ یہ تو خالی نام کی عظمت، نام کی جلالت۔ اللہ کی اندیت میں شہزادی کا نام فاطمہ ہے، محدثہ ہے، مبارکہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، طاہرہ ہے، بطول ہے، زہرا ہے، صدیقہ ہے۔ زہرا اللہ کی اندیت میں صدیقہ ہے۔ نہیں شاید میں نے پہلے جملہ کہہ دیا، زہرا اللہ کی اندیت میں صدیقہ ہے۔ جب کائنات خلق نہیں ہوئی ہے، جب کوئی ظہور نہیں ہوا ہے، جب ملائکہ خلق نہیں ہوئے، جب آسمان و زمین کی خلقت نہیں ہوئی، اس وقت شہزادی اللہ کی اندیت میں صدیقہ ہے۔ یعنی ہماری شہزادی رحمان کی صدیقہ ہے، مسلمان کی صدیقہ نہیں ہے۔ ارے مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، ہمارے بزم معرفت شہزادی رحمان کی صدیقہ ہے، مسلمان کی نہیں۔ اللہ جسے صدیقہ بناتا ہے، ایک نمونہ۔ اچھا یہاں پر رک کے ایک بات اور کہہ دوں، دیکھیں یہ بھی ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پاس لفظوں کی ہماری زبان میں کمی ہے، تو لہذا ہم معصومہ عالم کہہ دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم اور کیا کہہ سکتے، معصومہ عالم سے زیادہ۔ یہ ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہے، ووکیبلری کی کمی ہے، ورنہ حقیقت آپ کو بتاؤں، سیدہ معصومہ نہیں، سیدہ مرکز عصمت۔
میں ابھی اس چیز کو جسٹیفائی کروں. شہزادی مرکز عصمت و طہارت ہے. سیدہ اس ذات کو کہتے ہیں جو اگر اپنی عصمت کے دائرے میں کسی حبش کی خاتون کو بھی لے لے تو اسے معصوم صفت بنا دیتی ہے. ارے دلیل دوں گا بھائی. معصوم کی شان کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنی ہر بات کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں, قرآن سے دلیل دیتے ہیں. سیدہ کی کنیزی میں فضہ آئی, زندگی بھر قرآن سے باتیں کرتی رہی, زندگی بھر قرآن سے باتیں کرتی, معصوم صفت بنا دیتی. یہ مریم نہیں ہے, یہ مریم نہیں ہے. سیدہ عصمت و طہارت کا وہ سمندر ہے جس کی ایک بوند کو مریم کہتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, عصمت و طہارت کا وہ سمندر ہے جس کی ایک بوند کو مریم کہتے ہیں. کون ہے مریم؟ نیرہ ہے, منورہ ہے, راکعہ ہے, عابدہ ہے, ساجدہ ہے, زاہدہ ہے, بطول ہے, معصومہ ہے. ایک معصوم کی ماں ہے. اللہ نے کیا کہا بی بی مریم کے لیے؟ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی, ملائکہ مخاطب کرتے تھے بی بی مریم کو اور کہتے تھے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین. اے مریم, اللہ نے آپ کا استفاق کیا, آپ کو طاہر کیا, آپ کو برگزیدہ کیا, آپ کو چن لیا اور آپ کو عالمین کی عورتوں پر آپ کا انتخاب کیا. یہ بی بی مریم کا رتبہ ہے. اللہ بی بی مریم کا قرآن میں تعارف کرا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ امہ صدیقۃ, عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے, عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے, عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. اتنا تو اللہ نے بتا دیا کہ صدیقہ بننے کے لیے کم سے کم ایک معصوم کی ماں ہونا ضروری ہے. صدیقہ بننے کے لیے شاید جملہ میں یہ سمجھتا اس طرح آپ محسوس نہ کر سکے کہ صدیقہ بننے کے لیے کم سے کم ایک معصوم کی ماں ہونا ضروری ہے, امت کی ماں ہونا نہیں. ایک معصوم کی ماں ہونا ضروری ہے. مریم ہے صدیقہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ مریم صدیقہ چونکہ عیسیٰ جیسے نبی کی ماں. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ جو ایک معصوم کی ماں ہو, جب وہ قرآن کی نظر میں صدیقہ ہوتی ہے تو جو 11 اماموں کی ماں اس کا درجہ کیا ہوگا؟ ایک بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. دیکھئے تو مرکز عصمت و ہر جگہ شہزادی مرکز. چادر تطہیر میں دیکھ لیجئے مرکز, میدان مباہلہ میں دیکھ لیجئے مرکز, ہر جگہ سیدہ مرکز ہے, سینٹر پوائنٹ. اللہ کے تعارف میں دیکھ لیجئے سیدی کو مرکز بنایا جائے. منصب سیدہ کا تعارف نہیں کراتے, سیدہ صاحبان منصب کا تعارف کرائی تھی. نظام ہدایت اللہ نے ہمیشہ سے مردوں کے ہاتھ میں رکھا. کسی عورت کو نبی نہیں بنایا, کسی عورت کو امام نہیں بنایا. آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء, اس کے بعد 12 امام. میں کیا کروں کہ 1,24,000 12 حجتوں کے سامنے اللہ نے پوری کائنات کے لیے مرکز ہدایت تنہا سیدہ کو بنایا. یعنی میزان عدالت میں ایک طرف یہ ہدایت ہے اور ایک طرف اکیلی سیدہ. رول ماڈل ہے شہزادی کی ذات. دیکھیں میں نے کیا کہا کہ عالم انوار سے متعلق احادیث ارشاد فرمائی. نام سے متعلق بات ہو تو, لقب سے متعلق بات ہو تو عالم انوار کی بات. مجھے
مجھے آیت اللہ روح اللہ خمینی علیہ الرحمہ کا ایک جملہ یاد آیا. وہ اکثر جب شہزادی کے سلسلے میں تقریر کرتے تھے تو یہ ایک جملہ کہتے تھے, اور اس جملے کو آپ سن لیجئے گا اور محسوس کر لیجئے گا کیا جملہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے آئمہ, یہ ایک مرجعی بات کر سکتا, ایک عالم ہی بات کر سکتا. وہ کہتے ہیں آئمہ معصومین سے جو احادیث وارد ہو کر شہزادی کے سلسلے میں ہم تک پہنچی ہیں. پھر سنیے گا, شہزادی کے سلسلے میں ائمہ معصومین سے وارد ہو کر جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں وہ ہماری عقل کے مطابق ہیں, سیدہ کی اصل عظمت کے مطابق نہیں. بھائی ابھی بھی مجھے آپ نے قیمت نہیں دی ہے جملے, یعنی جب کہ ساری احادیث عالم بالا سے متعلق, عالم انوار سے متعلق, مگر ہمارے فہم و ادراک کے مطابق ائمہ نے. تو اب اسی میں کسی نے پوچھا معصوم سے, ہاں اس سے پہلے ایک بات کرتا چلے, معصومہ سیدہ کیا ہے؟ مرکز عصمت. میں ابھی ثابت کیے دے رہا ہوں, اپنے دعوے کی دلیل رکھتا ہوں. بہار الانوار جلد 3, جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے, صفحہ 94, علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ رسول خدا زمین سے 120 معراجیں ہوئی ہیں سرکار رسالت مآب کو. ایک آدھ معراج کی تو بات نہیں ہے. اللہ اپنے محبوب حبیب کو بلا لیتا تھا. حضور کہتے ہیں میں زمین سے اٹھا, آسمانوں کی طرف چلا, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, پانچواں آسمان, چھٹا آسمان, ساتواں آسمان, اس سے آگے بڑھا سدرۃ المنتہا, اس سے آگے بڑھا عالم ملکوت میں پہنچا, عالم لاہوت میں پہنچا, عالم ہاہوت میں پہنچا, عالم ہو میں پہنچ گیا, جہاں ایک دینے والا ہے, ایک لینے والا ہے, ایک سننے والا ہے, ایک سنانے والا ہے, صرف عبد و معبود کی بات ہے اور کوئی نہیں ہے. ایسے میں سرکار دو عالم کہتے ہیں کہ میں نے عرش الہی کے دائیں جانب نور کی ایک عبارت دیکھی. اس عبارت, وہ عبارت کیا تھی؟ علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں وہ عبارت یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ والفاطمہ عصمت اللہ. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, محمد اس کے رسول ہے, علی ولی ہے, اور سیدہ عصمت اللہ ہے. یعنی میزان عدالت الہی میں جو وزن ولایت علی کا ہے. ارے بھائی آپ مجھے اتنی دھات دے رہے تو میں کیوں آپ سے کہوں گا, جو وزن ولایت علی کا ہے وہی وزن سیدہ کی عصمت و طہارت کا. اسی سیدہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ سید المرسلین کی بیٹی, یہ سیدہ کی شان نہیں. سیدہ کے بابا ہونے کے لیے واجب ہے کہ جو سیدہ کا باپ ہو وہ سید الانبیاء ہو. ساری بات شہزادی کی ہے. سیدہ کے باپ ہونے کے لیے واجب ہے کہ جو سیدہ کا باپ ہو وہ سید الانبیاء ہو, جو سیدہ کا شوہر ہو وہ سید الاوصیاء ہو, جو سیدہ کے بیٹے ہو وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جب جبریل نے پوچھا تھا مالک یہ چادر کے نیچے کون ہے, تو اللہ نے یہ نہیں کہا یہ محمد ہے, یہ علی ہے, یہ حسن ہے, یہ حسین ہے, یہ سیدہ ہے. نہیں, ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس سے پہلے کیا کہا؟ ہم اہل بیت النبوہ, یہ نبوت کے اہل بیت ہے. وہ معدن الرسالہ, یہ رسالت کی کانے ہے. پھر کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ اہل بیت ہونے کے لیے نبی کا رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے, فاطمہ کا قرابت دار ہونا. رشتہ فاطمہ سے ہونا چاہیے, رشتہ فاطمہ سے ہوگا.
تو اہل بیت میں ہوں گے. رشتہ سیدہ سے نہیں ہوگا تو کسی کو کہتے رہیے آپ یہ بھی اہل بیت میں وہ بھی اہل بیت. رشتہ سیدہ سے ہونا ضروری. ہم اہل بیت النبوہ وماد الرسول. میں نے کیا کہا کہ نام کے سلسلے میں احادیث بہت ہیں. اسی طریقے سے لقب مشہور و معروف لقب ہے شہزادی کا زہرا. کتنے معنی معصومین نے اس لقب کے لیے بیان کیے, کتنی حدیث ہے, اور سب عالم انوار تعلق رکھنے والی. ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. علل الشرائع میں شیخ صدوق علیہ الرحمن نے, کتنے بڑے عالم دین جو احادیث معصومین سے لکھے تو ان میں سلسلہ در سلسلہ, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا. تو جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا مملکت صداقت کے صادق امام سے پوچھا جا رہا ہے, مولا آپ کی جدہ کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ اب پہلے پورا سلسلہ تھوڑا سا سن لیں آپ. شیخ صدوق علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو روایت کیا اپنے والد سے. میرے والد نے اسے روایت کیا محمد ابن موقل قرمسینی سے. یہ ساری باتیں نوٹ کرنے والی میری تقریر آن لائن جا رہی ہے. محمد ابن موقل قرمسینی, محمد ابن موقل قرمسینی نے اسے روایت کیا محمد ابن زید جزری سے. محمد ابن زید جزری کہتے ہیں میں نے اسے روایت کیا علامہ نہاوندی سے. علامہ نہاوندی کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ابراہیم بن اسحاق سے. ابراہیم بن اسحاق کہتے ہیں میں نے اسے سنا عبداللہ ابن حماد سے. عبداللہ ابن حماد کہتے ہیں میں نے اسے سنا جابر جوفی سے. جابر جوفی کہتے ہیں میں نے اسے سنا جابر ابن عبداللہ انصاری سے. اور جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں نے اسے سنا امام جعفر صادق سے. اب حدیث شروع ہو رہی, ذرا اس کا عربی متن دیکھیں کیا ہے. مولا فرماتے ہیں فلما, میں نے کیا کہا کہ ساری باتیں عالم انوار کی. فلما اشرقت اضاءت السماوات بنورها وغشیت ابصارنا الملائکۃ وخرت الساجدین قالوا الہنا وسیدنا ما هذا نور قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل وَيُوحَى إِلَيْهِمْ هَذَا النُّورُ مِن نُّورِي خَلَقْتَهُ مِنْ عَظَمَتِي أُسْكِنُهُ فِي السَّمَاءِ وَهَذَا النُّورُ يُخْرِجُهَا مِنْ صُلْبِ نَبِيٍّ أَفْضَلَ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَذَلِكَ النُّورُ يُخْرِجُهَا من بعد الائمة الراشدین المہدیین یقومون الى امری ویہدی الى حقی. یہ پوری حدیث ہے. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ میں آپ سے یہ تقاضا نہیں کروں گا کہ آپ عربی عبارت پہ بولنے لگے, مگر یہاں پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے, ہمارے مولانا نیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ حضرات بہتر جانتے ہیں مجھ سے. میں صرف نوجوانوں کو ایک تبرک معرفت, آج کی آخری مجلس ہے تو کم سے کم یہ تو پتا چلے شہزادی کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے, شہزادی کی یہ القاب کیا ہیں, اور معصومین نے کیوں یہ اتنا زور دیا ہے ان باتوں پر. تو وہ فرماتے ہیں, مولا فرما رہے ہیں, مملکت صداقت کا صادق امام فرما رہا ہے. دیکھیں میں نے حدیث, یہ حدیث کون پڑھے گا؟ ڈائلاگ بازی کا نام مجلس نہیں ہے, یاد رکھیے گا. 4 ڈائلاگ میں بول کے چلا جاؤں, اس میں بھی میں آپ سے داد لے سکتا ہوں, مگر منبر حق ہے کہ ائمہ کی احادیث کو بیان کیا جائے, پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کیا جائے. معصوم فرماتے ہیں اگر دنیا کو ہمارے کلام کے محاسن پتہ چل جاتے تو ساری دنیا شیعہ ہو جاتی. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم منبر پہ آئیں تو ائمہ کی احادیث سے استفادہ کریں. کیا فرما رہے ہیں مولا؟ فلما اشرقت السماوات اضاءت السماوات, اللہ نے نور سیدہ سے جب آسمانوں کو منور کیا. یار میں نے پڑھ دیا ہے, یہ معرفت نورانیہ کی بات ہے.
نور سیدہ کی ایک شعاع سے اللہ نے جب آسمانوں کو منور کر دیا تو اس ایک شعاع کی تجلی کیا تھی؟ وَغَشِيَتْ أَبْصَارُنَا الْمَلَائِكَةِ، تو سارے کے سارے ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، چندیا گئی خالی صرف اور صرف ایک نور سیدہ کی کرن دیکھ کے۔ ملائکہ کس چیز سے بنے؟ یار جب آپ خاموش ہو جاتے تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ ملائکہ کس چیز سے بنے بھائی؟ اجنہ نار سے بنے؟ ملائکہ نور سے بنے ہیں نا؟ نور سے بنی ہوئی مخلوق نور سیدہ کی ایک کرن دیکھتی ہے اور ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر وہ پوچھتے ہیں مالک، اے ہمارے سید، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، اے ہمارے خالق، ما ھذا نورو، یہ کس کا نور ہے؟ اب اللہ کہہ رہا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل، اللہ کہہ رہا ہے ان پر اللہ نے وحی کی، ھذا النور من نوری، یہ نور میرے نور سے ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ نور میرے نور سے ہے۔ جب تک سارے نوجوان نہیں پہنچیں گے میں یہی رک جاؤں گا، یہ نور میرے نور سے ہے۔ ارے حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، رسول اللہ نے کہا میری بیٹی فاطمہ میرا جز ہے، حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے اور حسین مجھ سے، حسن منی وانا من ہو، علی منی وانا من ہو۔ اما یہ بہت چھوٹی سی بات بتائی گئی ہے کہ یہ رسول سے ہے، حقیقت میں دیکھو تو یہ اللہ سے ہے۔ نوجوانوں ان کا نور اللہ کے نور سے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ من اللہ ہے، ھذا النور من نوری، یہ نور میرے نور سے۔ خالی اتنا ہی کہا، آگے کہتا ہے پروردگار خلقتہ من عظمتی اسکنہ فی السماء، اس نور کو میں نے ساکن کیا ہے اپنے آسمان میں۔ میں آپ کو سمجھاؤں، تھوڑا سا یہاں پہ رک کر، سائنس سائٹ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں ایک عرصے تک۔ دیکھیں خالق، فاطر، بدی، ان سب کے معنی ہے بنانے والی، کریٹ کرنے والی، مگر فرق خالق کسے کہتے ہیں، فاطر کسے کہتے ہیں؟ خالق اشیاء موجود ہے، خلق کر دیا گیا، شے سے شے کو وجود دینا، اس کو کہتے ہیں خلق کرنا۔ جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا انی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندہ بنا رہا ہوں اور وہ پرندہ اڑنے لگے گا۔ مٹی موجود تھی تو پرندہ بنا، اسے کہتے ہیں خلق۔ مٹی موجود تھی پرندہ بنا، مادہ موجود تھا، میٹر موجود تھا، پرندہ بن گیا۔ فاطر کسے کہتے ہیں؟ اچھا یہ حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو قرآن میں خالق کہا، انی اخلقو، میں خلق کرتا ہوں مٹی سے ایک پرندہ۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عیسیٰ اپنے آپ کو خالق، اللہ خالق نہیں، احسن الخالقین ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ مٹی سے عیسیٰ پرندہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں خلق کرتا ہوں۔ نہ مشیت روکتی ہے اور نہ، میں کہاں لے جاؤں قرآن کو، نہ مشیت روکتی ہے اور نہ ٹوکتی ہے۔ عیسیٰ کتنے بلند ہے، عیسیٰ نبی ہے، حجت اللہ ہے، صاحب امر ہے، مریم کے بیٹے ہیں، مگر وہ جو وقت ولادت جس کی ماں کو بیت المقدس سے ہٹایا جائے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں پرندہ خلق کر رہا ہوں، تو جس کی ماں کو وقت ولادت خانہ کعبہ میں بلایا جائے، وہ کس منزل پہ ہوگا؟ وہ کس منزل پہ ہوگا؟ تو اگر وہ یہ کہہ
سے آدم کے خمیر کو گوندا ہے، تو اس میں شک کرنے والی بات ہے کہ کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی قرآن مجید کا بنگاہ غیر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن فہمی کی غلط فہمی میں کچھ لوگ الجھ جاتے ہیں۔ ہاں اوپر ہی اوپر سطح سے کچھ کائی اکٹھا کی اور اسے جمع کر کے کہتے ہیں ہم حافظ قرآن۔ ارے تم کیا قرآن سے تمہارا کیا رشتہ ہوگا یا کسی کا کیا رشتہ ہوگا؟ قرآن سے تو سب سے گہرا رشتہ شہزادی کا ہے۔ آئے ہائے جملہ گہرا، شہزادی وہ ہیں جن کے بابا پہ قرآن نازل ہوا، شہزادی وہ ہیں جن کے شوہر نے دنیا میں آنے کے فوراً بعد قرآن پڑھا، شہزادی کا بیٹا وہ ہے جو دنیا سے جانے کے بعد قرآن پڑھا۔ مولا سلامت رکھے۔ جملہ کہہ دوں، سیدہ خود قرآن عصمت ہے، سیدہ کا بابا قرآن رسالت ہے، سیدہ کا شوہر قرآن ولایت ہے، سیدہ کا بیٹا قرآن شہادت ہے، اور سیدہ جس عباس کو اپنا بیٹا کہہ دے تو قرآن وفا۔ ایک بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جس کو اپنا بیٹا کہہ دے وہ قرآن وفا ہو جاتا، وہ قرآن وفا ہو جاتا۔ کیا سمجھے گا؟ تو کوئی کیا قرآن سے رشتے کی بات کرے؟ اس گھرانے کا رشتہ، سیدہ کے گھر میں قرآن نازل ہوا، سیدہ حقیقت لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خلقتہ من عظمتی، اسے میں نے اپنی عظمت سے خلق کیا ہے۔ وہ فاطر ہوا فاطمہ کی وجہ سے۔ مطلب کیا ہے؟ سائنس میں ہم لوگ پڑھتے تھے بگ بینگ تھیوری۔ یہ بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں کہ ابتدا میں یہ کائنات ایک نقطہ تھی، سمجھ رہے ہیں؟ ایک پوائنٹ، ایک یلم نام کا پارٹیکل، اس نے اس پر اپنی روشنی ڈالی تو یہ پوری کائنات ایکسپینڈ ہوئی۔ اب یہ سائنس بتا رہی ہے مگر حقیقت اسے بھی نہیں پتا یہ یلم کیا ہے۔ لکھا ہوا ہے سائنس میں یلم ایسے YELUM، جو بھی لفظ لے کے آئے اس کے 5 ہی حرف تھے۔ کیا پوری توجہ چاہ رہا، جو بھی لفظ لے کے آئے بہت سوچ کے، حالانکہ سائنس ایک ہائپوتھیسس ہے، فینومینا ہے، مگر انہوں نے یلم کے 5 ہی حرف رکھے، YELUM۔ اب ان کی تو سمجھ میں نہیں آیا یہ یلم کیا ہے۔ ابتدا میں کائنات ایک نقطہ ہے، اللہ نے جب اپنے نور کی تجلی ڈالی تو کائنات پھیلی، ایکسپینڈ ہوئی، یعنی ابتدا میں زمین و آسمان سب ملے ہوئے تھے۔ معصوم فرماتے ہیں ہماری جدہ کے نور کی تجلی جب اللہ نے اس پر ڈالی تو زمین الگ ہو گئی، آسمان الگ ہو گئے۔ وہیں سے اللہ نے کہا میں فاطر ہوں اور یہ فاطمہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ۔ فاطر یعنی ایجاد کرنے والا، انوینٹ کرنے والا، سمجھ رہے ہیں؟ پہل جو خطبہ فتح میں بھی شہزادی نے ذکر کیا ہے توحید کے سلسلے میں کہ لا من شیء کان قبلہا، اللہ نے اس کائنات کو بنایا جبکہ اس سے پہلے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ بغیر نمونے کے آسمان کو پہلے بنایا،
زمین کو پہلے پر. اب وہ باتیں بہت زیادہ ثقیل نہ ہو جائے. ہم نہیں چاہتا کہ آپ کے اذہان پر بوجھ ہو, بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. تو میں ذرا سا تھوڑا اور آسان کیے دے رہا ہوں کہ فاتر فاطمہ. تو اب خلقتہ من عظمتی, اللہ نے کہا اسے میں نے اپنی عظمت سے خلق کیا, صادر کیا, اپنی عظمت سے صادر کیا. عظمت سے لفظ بنتا ہے تعظیم, عظمت سے تعظیم, عظمت سے عظیم, تعظیم. چیلنج کر رہا ہوں ممبر سے, قرآن بہت بڑی کتاب ہے, ساری کائنات کا علم قرآن میں جمع ہے. کوئی جان سکتا ہے کہ قرآن کی وسعت کیا ہے؟ ولا رب ولا یابس اللہ فی کتاب مبین. ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے, ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے. یعنی سارا یونیورس قرآن میں ہے, اور قرآن خود کہاں ہے؟ لیلۃ القدر میں. اور سیدہ کیا ہے؟ حقیقت لیلۃ القدر. نہیں سمجھا سکا. آپ میں سے جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میرے سامنے, کوئی 5 فٹ کا ہوگا. اب میں ایک مثال ہی دے رہا ہوں. کوئی 5 فٹ کا ہوگا, کوئی 5 فٹ 8 انچ کا ہوگا, کوئی 5 فٹ 9 انچ کا ہوگا, ارے کوئی 6 فٹ کا ہوگا. قد کے حساب سے, طول و عرض. کوئی تھوڑا پتلا ہوگا, کوئی تھوڑا زخیم ہوگا. ایک آدمی کتنا وزنی ہے, کتنا لمبا ہے, کتنا چوڑا ہے, ایک آدمی کتنا ایریا کور کرتا ہے. آدمی کتنا بڑا, کتنا ایریا کور کر رہا ہے. یہ ہال بڑا ہے یا آپ بڑے؟ کیا کروں بھائی, ہال بڑا ہے کہ ارے بھائی آپ شرما کیوں رہے ہیں؟ ہال بڑا ہے کہ آپ بڑے ہیں؟ ہال بڑا ہے نا. یعنی انسان بڑا ہے مانوی اعتبار سے, مگر اس وقت اب ہال کی کیپیسٹی زیادہ ہے. ہال کے اندر آپ ہیں. لیلۃ القدر قرآن کا ظرف زمان ہے, ظرف مکان ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں لیلۃ القدر ہے, اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر اتنی بڑی ہے جس میں وہ قرآن نازل ہو گیا جو پوری کائنات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. جب لیلۃ القدر ایسی ہے تو سیدہ حقیقت لیلۃ القدر. اب جملہ کہوں, قرآن بہت عظیم, بہت بالا, بہت رتبہ ہے قرآن کا, مگر قرآن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے سیدہ سے افضل نہیں ہے. ہاں مجھے معلوم تھا کہ چند ہی لوگ داد دیں گے. ارے جب تک دلیل نہیں دوں گا میں بات کہتا ہی نہیں قسم خدا کی. اگر میرے پاس اتنی بڑی دلیل نہ ہوتی اور معصوم کی تائید نہ ہوتی, قرآن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے فاطمہ سے بڑا نہیں. وجہ بتاؤں, اس لیے کہ جب قرآن آتا تھا تو محمد بیٹھے رہتے تھے مگر وہ فاطمہ. اللہ اکبر. ایک بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آیتیں آئیں, سرکار بیٹھے رہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, خطبہ نے سورہ کوثر پر بھی تقریر کی ہوگی اور آپ نے سنی ہوگی. سورہ کوثر شہزادی کی آمد کا مجدہ ہے, یہی ہے نا, شہزادی کی آمد کا مجدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سارا قرآن لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، یہ تے والا آتیناک ہے۔ جو عربی گرامر سے واقف آپ ان سے جا کے پوچھئے کہ تے والے آتیناک میں اور توئے والے آتیناک میں فرق کیا ہے؟ تے والا آتیناک یعنی جزا، جزا، آتیناک توئے والا یعنی عطا۔ سارا قرآن محمد کو جزا ہے، سیدہ مصطفیٰ کو عطا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ، یہ میرے لیے سند ہے کہ جو اتنی بڑی عظیم ہستیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، علماء میں آپ کے ضلع کا افتخار ہے، وہ اگر مجھے داد دے رہے ہیں تو یہ میرے لیے سند ہے۔ بس سنیے گا، سیدہ عطا ہے، عطا۔ عطا کی بات بتاؤں، عطا اضافی ہوتی ہے، جزا حق ہوتا ہے۔ جب جزا کی بات کی تو اللہ نے کہا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، میرا حبیب راتوں کو، سورہ مزمل میں کہا نا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب چادر اوڑھنے والے میرے حبیب راتوں کو نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو، مگر نصف شب یا اس سے بھی کم۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے پیروں میں ورم آ جائے۔ سورہ طٰہٰ میں کہا طٰہٰ اے میرے طیب و طاہر نبی، ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کر دیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ میں کیا کروں بھائی؟ قرآن ہے کیا استغفر اللہ میرے مشورے سے نازل ہوا کہ مجھے عثمہ پور میں استغفر اللہ نعوذ باللہ نعرے لگوانے ایسی آیتیں آ جائیں؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اے میرے طیب و طاہر نبی، مگر جب سیدہ کو عطا کیا اور کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تو اب پڑھیے اپنے رب کے لیے فوراً نماز۔ یہ فائے فی الفور ہے، یہ فے جہاں آتی ہے وہ بلا فصل کا مزہ دیتی ہے۔ مسلمان الجھے میں کوثر کے کیا معنی، کوثر کے کیا معنی؟ کوثر نہر ہے، کوثر چشمہ ہے، کوثر جو ہے وہ جنت کی نہر ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، کوثر نبوت ہے، کوثر ولایت ہے، کوثر مطلب ایک تشریح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے دیکھ لو نا کہ کوثر کیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر کے بعد فوراً جو حرف آیا وہ حرف ہے فے، وہ حرف ہے فے، فصل، یہ نہیں کہا صل، کہا فصل، فے یعنی جو کوثر کا مجدہ ہے، جو حقیقت کوثر ہے، اس کا نام جس حرف سے شروع ہوگا وہ فے ہوگا۔ ارے یہ قرآن کے رموز و اسراری تو ہیں۔ فے سے فاطمہ، فصل، فوراً نماز پڑھیے۔ آمد جس کی آمد اللہ کے حبیب پر شکرانے کے سجدے کو واجب کر دے۔ اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اب اس سورہ کوثر کی شان آپ مفسرین سے پوچھئے، وہ بتائیں گے آپ کو کہ سارا قرآن جو تاریخ ہے، ترتیب کے حساب سے جو قرآن نازل ہوا، جتنے سورے آئے تو وہ کہاں کہاں لکھے گئے۔ کاتبان وحی نے اس کو لکھنا شروع کیا تو کسی نے پیڑ کی درخت کی چھال پر لکھا، کسی نے جانور کی کسی کھال پر محفوظ کرنے کے لیے لکھ لیا، کسی نے پتوں پر لکھ لیا۔ یہی تو ہے نا، یہ واحد سورہ ہے سرکار، یہ واحد سورہ ہے، سورہ کوثر، جو زینت دیوار بیت اللہ بنا، جو زینت دیوار بیت اللہ بنا، زینت دیوار حرم بنا، خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کیا۔ اگر نوجوانوں مجھے کھڑے، میں کہنے کا عادی نہیں ہوں یہ سب، مگر اگر آپ شاید مجھے کھڑے ہو کے بھی داد دیں گے تو حق نہیں ادا ہوگا جو اگلا جملہ آ رہا ہے۔ زینت دیوار حرم بنا،
یہ واحد سورہ، سارا قرآن سیدہ کے لیے، مگر اس سورہ میں سیدہ کا ایک لقب آیا جس کو اللہ نے پھر پورے قرآن میں کہیں نہیں دہرایا، وہ ہے کوثر۔ شہزادی کا لقب ہے کوثر، شہزادی کا نام ہے کوثر، پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ کوثر نہیں آیا، آتینا کا نہیں آیا، ونہر نہیں آیا، شانیہ کا نہیں آیا، ابتر۔ اگر میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں ضدی نہیں ہوں، کبھی دکھائیے گا مان لوں گا۔ 114 سوروں میں مجھے کہیں اور تکرار نظر آئی ہی نہیں۔ یہ واحد سورہ ہے جو اللہ نے، چونکہ سیدہ کی آمد کی خبر تھی اس میں اور شہزادی کا لقب تھا، تو اللہ کے حکم سے مصطفیٰ نے اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کیا۔ اب سمجھ میں آیا نبی نے کیوں کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ جو سورہ فاطمہ سے خالصتاً منسوب تھا وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کیا گیا، تو اب سیدہ کا شوہر وہی ہوگا جس کی آمد پر کعبے کی دیوار میں نہ۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں در ہو جائے، یہ کفو بن رہا ہے، کفو بن رہا ہے۔ جو لفظ سورہ کوثر میں استعمال کی وہ دوبارہ ان کی تکرار نہیں کی، پروردگار نے۔ یہ احتیاط ہے، سیدہ کا مجدہ سنایا جا رہا ہے۔ اے پروردگار، تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا میرے مالک؟ کہا ممبر پر بیٹھ کر نہ نادانی کی سوچا کرو اور نہ بولا کرو۔ کیا مطلب میرے مالک؟ کہا یہ سورہ خالصتاً سیدہ کے لیے، اس میں سیدہ کی آمد کی نویس سنائی گئی ہے۔ جو چیز ہم فاطمہ کو دے دیتے ہیں وہ ہم دوبارہ پھر کسی کو مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو یہ ہمارا قاعدہ ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہماری سنت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا، یہ ہمارا مزاج ہے۔ جو ہم فاطمہ کو دے دیتے وہ دوبارہ کسی کو نہیں دیتے۔ جیسا بابا فاطمہ کا ویسا کسی کا بابا نہیں۔ جیسی ماں فاطمہ کی ویسی کسی کی ماں نہیں، جیسا شوہر فاطمہ کا ویسا کسی کا شوہر نہیں، جیسے بچے فاطمہ کے ویسے کسی کے بچے نہیں، اور جیسا سسر ابو طالب فاطمہ کا ویسا یہ شان فاطمہ۔ ایک بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھا آپ نے کیا منزل ہے، کیا معاملات ہیں۔ ام العلوم جہاں ہے وہاں ہے۔ میں نے جعفر آباد میں یہ کہا تھا کہ بضع کے معنی کیا، یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کروں گا، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ میرا خیال تقریباً 1 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ ارے بھائی ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں ایسا ہے، میں اپنے سفر کا مرثیہ سنانے نہیں آیا ہوں آپ کو، مجھے شہزادی کے فضائل پڑھنے، مگر 3 نومبر سے مسلسل یہی سلسلہ جاری ہے۔ ملک و ملک کے باہر آپ کی دعاؤں کے سائے میں گیا اور پھر واپس آیا، اور پھر یہاں آخری خمسہ جو حیدرآباد میں پہنچتا، پھر کل 14 میں ایک مجلس پڑھی اور کہا لیا، اور بہرحال یہ انہی کی عطا ہے جو وہ پڑھوا رہے ہیں۔ میری کوئی اوقات نہیں ہے اور کوئی بساط نہیں ہے۔ ابتدا سے آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں اور بہترین مجلسیں آپ نے سنی ہیں ذاکرین سے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ دیکھیے تو ام العلوم جہاں ہے شہزادی وہاں ام ہے، ام ابیہا، ام العلوم شہزادی کا ایک لقب ہے۔ اس کو سنانے سے پہلے
ایک گراؤنڈ بناتا، اسے محسوس کیجئے. جب دنیا پنجتن میں سے 4 ہستیوں کے نام سے آشنا نہیں تھی، یعنی دنیا کو سرکار رسالت مآب کا نام نہیں پتا تھا، مولا کائنات کا نام نہیں پتا تھا، امامین کا نام نہیں پتا تھا، تب بھی دنیا کو پروردگار نے نام فاطمہ سے آشنا کرایا. نام فاطمہ سے نہ جانے یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے اس نام سے دنیا کی آشنائی کرائی. سب سے پہلے یہ نام خاندان ابراہیمی میں کہاں نظر آیا؟ حضرت ہاشم کے جد اعلیٰ مورث اعلیٰ ہیں حضرت کلاب. ان کی زوجہ کا نام تھا فاطمہ بنت سور. فاطمہ بنت سور یہ حضرت قصی کی ماں تھی. حضرت ہاشم انہی کی اولاد میں، اور یہ خاندان ابراہیم. نہ جانے کتنی بار آپ مجھ سے شجرہ سن چکے کہ حضرت ابراہیم کے خاندان میں یہ ایک عظیم ترین ہستی حضرت کلاب کی گزری ہے. ان کے بیٹے حضرت قصی کے بیٹے عبد مناف، اور حضرت عبد مناف کے بیٹے حضرت ہاشم، اور حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے سرکار عبداللہ اور سرکار ابو طالب. تو اب یہ نام دیکھنا شروع کیجئے اس خاندان. حضرت کلاب کی زوجہ حضرت قصی کی ماں فاطمہ بنت سور. اس کے بعد یہ نام کہاں نظر آیا؟ حضرت عبد المطلب کی زوجہ، یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی ماں. ان کا بھی نام فاطمہ تھا، جن کو فاطمہ مخزومیہ کہتے ہیں، فاطمہ بنت عمرو. اس کے بعد یہ نام کہاں نظر آئے؟ حضرت ابو طالب کی زوجہ، ان کا حرم، مولا کائنات کی ماں فاطمہ بنت اسد. اس کے بعد یہ نام شہزادی کا، جس کی وجہ سے یہ سارے نام. پھر آگے بھی یہ نام اس خاندان میں چلتا رہا. امام حسن کی بیٹی کا نام فاطمہ بنت حسن، امام حسین کی بیٹی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ، فاطمہ کبریٰ سلام اللہ. اس کے بعد یہ نام آگے اور اس خاندان میں نظر آیا ہے، اور 7ویں امام کی بیٹی مشہور جو ہوا ان کا بھی نام فاطمہ تھا، جن کو معصومہ قم کہتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو اس خاندان میں یہ نام نظر آیا. علماء نے ان سارے ناموں کو دیکھتے ہوئے اس لفظ کا جو جمع یعنی پلورل بیان کیا وہ ہے فواتم، فاطمائی. سب کو کہا گیا فواتم. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ایک سلسلہ ہے پورا حدیث کا جس میں سند ہی فواتم سے، یعنی انہوں نے ان فاطمہ سے سنا، انہوں نے ان فاطمہ سے سنا، انہوں نے ان فاطمہ سے سنا، ایسے پورا سلسلہ وہ کہلاتا فواتم. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ جب اتنی فاطمائیں تو آپ کی جدہ کیا ہے، جانتے ہیں مولا نے کیا فرمایا؟ لِأَنَّهَا زَيْنُ الْفَوَاتِمِ. یار تم لوگ کیوں خاموش ہو جاتے ہو اس میں؟ لِأَنَّهَا زَيْنُ الْفَوَاتِمِ. ہماری جدہ فاطماؤں کی زینت ہے. زین الفواتم یہ شہزادی کا لقب ہے. آیت اللہ تقی مقدم نے اپنی کتاب فضائل الزہرہ میں پوری تفصیل سے اس بات کو لکھا. لِأَنَّهَا زَيْنُ الْفَوَاتِمِ. ہماری جدہ زین الفواتم ہے. کیا کہنے شہزادی کے؟ شہزادی خود زین الفواتم ہے، جو بیٹی ہے وہ زینب ہے. اللہ ارے مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی. دیکھیں تھکیے گا بالکل نہیں. جب میں نہیں تھکا ہوں تو آپ بھی نہ تھکیے گا. میں چاہتا ہوں کوئی انعام دے کے آپ کو چلا جاؤ. زین الفواتم شہزادی، بیٹی زین ابیہا زینب. زینب کیا خاندان ہے. شہزادی آپ خود زین الفواتم، بیٹی
زینب اپنے باپ کی زینت، اور آپ کا پوتا زین العابدین، ہائے ہائے ہائے، آپ کا پوتا زین العابدین۔ اب میں کیا کروں؟ آپ کا شوہر وہ ہے جسے دیکھ کر اکثر رسول خدا کہتے تھے یا علی انت زین الرحمن، اے پروردگار، کیا خاندان تُونے نازل کیا ہے کہ مولائے کائنات زین الرحمن، شہزادی خود زین الفواطم، شہزادی زینب، اور پھر زین العابدین۔ اور کیا کہا جائے اس خاندان کو؟ ان سب کے رئیس و سید و سردار ہیں مولائے کائنات۔ تو نبی نے کہا مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، زینت دو ذکر۔ تو یہاں تک بات ہو گئی۔ اب سنیے میں نے کیا کہا کہ شہزادی کی عظمت اور شہزادی کا مرتبہ اور شہزادی کا رتبہ ہم کسی کے بس کی بات نہیں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی اس وادی معرفت میں سب کے توسن تفکر کے قدم عاجز ہیں۔ ہاں میں جملے میں سنتے رہیے، توسن تفکر کا قدم عاجز ہے۔ کوئی کیا جاننے؟ شہزادی کو صدیقہ کہا گیا، اللہ کی اندیت، شہزادی صدیقان، الصدیقہ بالاقوال، جو اپنی ہر بات سے صدیقہ، جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو کہہ دیتی ہے، جو سوچ لیتی ہو جاتا۔ میرے پاس کچھ کتابوں کے قدیم نسخے رکھے ہیں، میں نے شاید پہلے بھی آپ کو کسی مجلس میں حوالہ دیا تھا، ابھی پھر دے دے رہے ہیں۔ اولاد حیدر فوق بلگرامی صاحب کی کتاب اسوۃ الرسول، اب مارکیٹ میں اتنا اویلیبل نہیں ہے، میں با قدیم نسخہ اس کا رکھا ہوا ہے، مولا کے کرم سے ملا تو مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ ہمارے علماء نے کیسا کیسا کام کیا، دشمن کو کیسا کیسا جواب دیا۔ سیرت النبی جو شبلی نعمانی کی ہے، اس کا جواب ہے اسوۃ الرسول۔ ایسے ہی شبلی نعمانی کی ایک کتاب تھی سیرت المحمدیہ، اور ایک رسالہ بھی ان کے دور میں لکھا گیا تھا، رسالہ خاتون جنت۔ اس کے جواب میں فوق بلگرامی صاحب نے ایک کتاب لکھی الزہرا۔ اس الزہرا میں 32 پنوں میں تو خالی انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ شہزادی رسول خدا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 32 پنوں خالی یہ ثابت کیا کہ شہزادی رسول خدا کی اکلوتی۔ ہمیں کسی کتاب سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے علماء نے اپنی کسی کتاب کے آگے صحیح نہیں لگائے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے علماء نے اپنی کسی کتاب کے آگے صحیح نہیں لگایا۔ ہاں تو یہ کہنا کہ ارے نہیں تو اس میں ہے، ارے کسی نے حدیث گڑھ لی ہو تو گڑھ لی ہو۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، بنت رسول ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ رسول کی کتنی بیٹیاں۔ آپ کہتے 3 اور تھیں، ارے 3 کیا، آپ 300 بنائیے، 3 بھائی کھلی چھوٹ ہے، 3000 بنائیے، 3 لاکھ بنائیے، 3 کروڑ بنائیے، 3 ارب بنائیے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ ہمارا مسئلہ بنت رسول نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ کہ وہ کون تھی جو مرکز آیہ تطہیر ہے۔ ہمارا مسئلہ ابھی میں ثابت کروں گا خطبہ صدق کے جملے سے، اس سے بڑی دلیل تو کوئی نہیں ہوگی نا کہ رسول کی کتنی بیٹیاں تھیں۔ یہ تو ام العلوم بتائیں گے نا، شہزادی بتائیں گے نا۔ خیر وہ کون تھی جو مرکز آیہ تطہیر تھی؟ وہ کون تھی جو فاتح مباہلہ تھی؟ وہ کون تھی
کہ جس کی تعظیم کو رسول بلند ہوتے تھے، وہ کون تھی جو علی کا ہمسر تھی؟ وہ کون تھی کہ جس کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا گیا؟ جملہ آ رہا ہے، وہ کون تھی جس کی آمد کی تمہید کو معراج کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بنت رسول بناتے رہیے آپ۔ کتنی بیٹیاں تھی، فیصلہ ہو گیا، شہزادی دربار میں آئی اور دربار میں آنے کے بعد موضوع کا اعلان کیا، جیسے خطیب ٹاپک و موضوع کا اعلان کرتے ہیں نا، شہزادی نے موضوع کا اعلان کیا، ٹاپک کا کیا اعلان کیا؟ اعلموا ایھا الناس، اے لوگوں اعلموا، جان لو، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ ٹاپک کا اعلان کر دیا بی بی نے، موضوع کا اعلان کر دیا، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمدن، اور میرا باپ محمد ہے۔ نہیں، آگے جملہ سنیے، فَإِن تَعْظُوهُ وَتَعْرِفُوهُ وَتَجِدُوهُ ابھی دُونَ نِسَاءَكُمْ، اور میرے تعارف کے لیے اور میری عزت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ تمہاری عورتوں میں ایک بھی ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ محمد اس کے باپ ہے۔ ارے ہو گئی بھائی، ایک بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تمہاری عورتوں میں ایک بھی ایسی نہیں جو یہ کہے کہ مصطفیٰ اس کے باپ ہے۔ کوئی تو اٹھتا ایک شخص نے جب خطبہ فدق کو پڑھا، اغیار سے تعلق رکھتا تھا، تو اس کی باسی کڑھی میں ابالا ہے۔ ہاں آج لوگ ہم سے کہتے ہیں ارے صاحب ذرا یہ نہ پڑھیے گا، ارے کیا باتیں بھائی، ذرا دیکھیے دنیا میں سوشل میڈیا پہ کیا ہنگامہ مچا ہوا خطبہ فدق کو لے کے۔ طاہر القادری نے پورا بیان دے دیا کہ خطبہ فدق کی آتھینٹسٹی کے بارے میں۔ ارے تمہاری سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ تو ایک کے باسی کڑھی میں ابال آیا، اس نے کہا گستاخی کی اس نے شہزادی کی شان میں، اس نے کہا سیدہ، ارے سیدہ کیا تھی؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، بنت رسول تو بس گڑے مردے اکھاڑتی تھی۔ خطبہ فدق میں شہزادی نے جو ماضی دکھایا کہ تم کیا تھے اور کیا تھے اور کیا تھے، اور تمہیں عزت کا لباس کس نے پہنایا؟ میرے بابا نے پہنایا۔ تم جانور کے پیروں سے کچلی ہوئی گھاس سے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ خطبہ فدق کے جملے، یہ تمہاری حیثیت تھی جسے خود جانور کھانا پسند نہیں کرتا۔ میری ماں کے دسترخوان نے تمہیں غنی بنا دیا۔ میری ماں کے دسترخوان کی پلیٹوں کو جمع کیا تم نے، غنی بن گئے، آج تمہیں عزت کا لباس مل گیا، تم آج بہت عزت والے بن گئے۔ جنگ کے وقت تو تمہارا عالم یہ ہوتا تھا کہ تم فرار کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ میں نے صاحب صرف گڑے مردے کا ماضی کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پاسٹ کی بات، ارے پریزنٹ دیکھتی، حال دیکھتی، یہ حال ہی دیکھ کر کے تو ماضی کی بات کی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا گڑے مردے اکھاڑتی تھی تو تم اپنے بزرگوں کو اچھے سے دفنا لیتے، اور تمہیں کیا پتا کہ گڑے مردے کیسے اکھاڑے جاتے ہیں؟ آنے دو سیدہ کے آخری بیٹے کو، تب تمہیں پتا چلے گا۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔
سید مولا سلامت رکھے آنے دو سیدہ کے آخری بیٹے کو، تب پتہ چلے گا گڑے مردے کیسے اکھاڑے جاتے ہیں۔ ہائے تو شہزادی نے وہاں پر اپنے حق کا، اور وہ تو دیکھیے فدق کو تو بی بی نے صرف ایک اسلحہ بنایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں شہزادی کی ذمہ داری غدیر کے بعد سے شروع ہو گئی تھی۔ شہزادی کے پاس جو منصب تھا نا، وہ سب سے بڑا منصب یہی تھا کہ وہ مدافع ولایت تھی۔ پورا خمسہ میں نے پڑھا ہے حیدرآباد میں، معصومہ عالم اور تحفظ ولایت، مدافع ولایت تھی شہزادی۔ رسول خدا مبلغ ولایت تھے۔ سیدہ محافظہ ولایت، ولایت کا تحفظ کیا ہے، اور یہ بی بی کی ذمہ داری تھی۔ یہ اس دور کا آغاز ہوا، یہ دور فاطمی ہے جو رسول خدا اور مولا علی سے پہلے کا دور، وہ دور فاطمی ہے۔ ہمارا دین دین فاطمی ہے۔ ہم نے دین نبی کی بیٹی سے لیا ہے، کسی اور کی بیٹی سے نہیں لیا ہے۔ سمجھ رہے؟ جس نے نبی کی بیٹی نے، جس کی آپ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کسے مانتے ہیں، ہمارا موقف سن لیجئے۔ نبی کی بیٹی نے جس کی ولایت و امامت کی تبلیغ اپنے زندگی بھر کی، ہم اسے ہی نبی کا جانشین مانتے ہیں۔ سیدہ نے کسے نبی کا جانشین مانا، اور کس کی ولایت و امامت و خلافت بلا فصل کی تبلیغ کرتی رہی شہزادی زندگی بھر۔ بس سنیے، تو شہزادی نے یہ باتیں کی، اور پھر بی بی کہتی ہیں، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، باتیں تو اتنی ہیں کہ اگر میں رک جاؤں تو اسی میں آدھے گھنٹے سے اوپر ہو جائے گا۔ شہزادی نے جو کہہ دیا وہ ہوا، اور اس کی وضاحت مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں بہتر۔ بی بی نے کہا میں فاطمہ، میرے بابا کو محمد کہتے، اقول عودن و بدا، میں ٹھیک سے کوئی عبارت نہ پڑھ پائے اگر ان کی توفیق نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں فدق میں ایسے جملے ہیں، اقول عودن و بدون ولا اقول ما اقول غلط ولا افعل ما افعل شطط۔ میری جو بھی بات ہے وہ اول سے آخر تک ایک ہو، نہ میرے قول میں کوئی فرق ہے نہ میرے فعل میں کوئی فرق۔ فدق تو بی بی نے صرف ایک اسلحہ بنایا، خطبہ فدق میں فدق کی بات آخری میں کی ہے، اور وہ بھی چند آیات سے استدلال کیا ہے۔ بی بی کا ہدف فدق نہیں تھا، فدق تو ایک ذریعہ تھا، ہدف علی کی ولایت تھی۔ علی کی ولایت کو ثابت کرنے گئی تھی۔ اٹھا کے دیکھیے خطبہ فدق کو، کیا ہے خطبہ فدق؟ اصال ثواب کی، میں منکر نہیں ہوں، اصال ثواب کی مجالس میں دعاؤں کی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، مگر بہت ہو گیا ہے۔ نہ جانے کہ گھر میں کتنے وظائف الابرار رکھے، کتنی دعاؤں کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لوگ پڑھتے ہی نہیں، بھائی کتنی کوئی پڑھے گا، اتنی رکھی ہوئی ہے۔ اس سے بہتر ہے تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کیجیے۔ خطبہ فدق کا ترجمہ زیادہ نہیں ہے، ایک ہی حصے کا ترجمہ، خالی وہی شائع کر کے اور تقسیم کروا دیجیے، گھر گھر پہنچ جائے، اسے پڑھیے، اس کے جملوں کو دیکھیے۔ لیلۃ القدر کا کلام، لیلۃ القدر کا کلام، اس سے استفادہ کیجیے بھائی۔ کیا کہا ہے بی بی نے توحید کے سلسلے میں؟ توحید سے شروع ہوئی ہے، کیسی توحید بیان کر دی، کیسی رسالت بیان کی،
کیسے قرآن کی عظمت بیان کی، ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں۔ معصومین نے تاکید کی ہے دیوان ابو طالب کے لیے اور خطبہ فدق کے لیے۔ پڑھو خطبہ فدق، خطبہ غدیر، دیوان ابو طالب۔ اور ایک عالم دین رمضان کے مہینے میں نجف اشرف میں زندگی بھر خطبہ فدق کی تشریح کرتے تھے، زندگی بھر۔ اور جب ان کی زندگی کے آخری لمحات آئے تو انہوں نے کہا قسم خدا کی ابھی 10واں حصہ بھی مکمل نہیں کروں گا۔ یہ عالم۔ اور پھر انہوں نے ایک نوٹ دیا کہ معصومین کے کلام میں اور شہزادی کے کلام میں یہ جو خطبہ فدق ہے ایک فرق نظر ہے، ایک فرق نہ، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا معصومین نے عبد و معبود کا امتیاز قائم رکھنے کے لیے اکثر اپنے کلام میں ایسا کیا ہے کہ اپنے کلام کی سطح ایسے رکھی ہے کہ جب تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے تو وہ جملہ اگر اس میں بیچ میں قرآن کی آیت آ جاتی تھی تو صاف پتہ چلتا تھا کہ معصوم کا جملہ کہاں ختم ہوا اور قرآن کی آیت کہاں سے شروع ہو گئی۔ مگر وہ یہ کہتے ہیں میرے حیرت کی انتہا نہیں رہی، ایک جگہ نہیں، نہ جانے کتنے مواقعوں پر میں نے مصدر علوم کے خطبے کو دیکھا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بی بی کا جملہ ختم کہاں پہ ہوا اور قرآن کی آیت شروع کہاں سے ہوئی۔ آپ دیکھیں قرآن، اور ابھی میں اس کا نمونہ دکھائی دے رہا ہوں آپ کو، ایک نمونہ دکھائی دے رہا ہوں۔ پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے؟ کہنا اپنے کلام کو کلام الہی سے کس طرح ملا دیا۔ کہنا میڈیا پہ بڑا آسان ہے، ارے آتھینٹک نہیں ہے، کتنے راوی، ارے تمہارے ہی مورخین نے لکھا ہے، بلاغت النساء ہماری کتاب نہیں ہے، تمہاری کتاب ہے، تمہارے مورخین نے لکھا ہے خطبہ فدق کو۔ ہمارے علماء نے تو بعد میں اس کو دیکھا، آپ ہی کے نسخوں سے دیکھا، ایک حوالہ نہیں نہ جانے کتنے حوالے، باتیں کیا کیا کی ہے شہزادی نے۔ شہزادی کہتی زعمتم خوف الفتنہ، بابا کیا گئے، بآخری بات، بابا کیا گئے، تمہارے اندر جو نفاق کے کاٹے تھے، ظہرا حقیقت فیکم نفاق، تمہارے اندر جو نفاق کے کاٹے تھے وہ سب کے سب باہر آ گئے۔ وَسَمَلَا حَلْبَابُ الدین، انہوں نے جو دین نے تمہیں لباس پہنا رکھا تھا ان کانٹوں نے انہیں تار تار کر کے رکھ دیا۔ وَخُرِسَ الشَّقَاشِقُ الشَّيَاطِینِ، شیطان نے وَأَطْلَحَ رَاسَهُ، شیطان نے تمہارے صحن میں اپنی دم پٹکنا شروع کی اور اپنی کمینگاہ سے سر نکالا اور تمہیں آواز دینے لگا۔ تم اتنے ہلکے تھے کہ تم اسی کے ہو کے رہ گئے، تم اسی کے ہو کے رہ گئے۔ زعمتم خوف الفتنہ، کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، تم کو جو کرنا تھا تم کر گزرے۔ اللہ آگاہ ہو جاؤ، فی الفتنۃ سقطتم، تم ایک بہت بڑے فتنے میں پھنس چکے ہو۔ اِنَّا جہنم محیطۃ بالکافرین، اور کافروں کو جہنم نے گھیر رکھا ہے۔ اب یہاں نہ بتایا جائے تو کہاں پتہ چلے گی آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ غور کرنا پڑے گا نا۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، یہاں پہ جملہ ختم ہو گیا۔ انا جہنم محیطۃ بالکافرین، یہ سورہ برات کی آیت ہے، حق سیدہ ہے۔ خراج دینا ہے آپ کو شہزادی کے کلام کو، میری خطابت نہیں ہے۔ انا جہنم محیطۃ بالکافرین، یہ قرآن کی آیت، کافروں کو جہنم نے گھیر لیا ہے، کافروں کو جہنم نے گھیر لیا۔ تم جہاں جاؤ گے وہاں جہنم کو پاؤ گے۔ ہر بات چیخ کے کہی جائے،
چلا کے کہی جائے، آپ داد نہیں دیں گے۔ ارے تم جہاں جاؤ گے جہنم کو پاؤ گے، چاہے کہیں بھی دفن ہو جائے۔ ارے میں کچھ کہہ گیا ہوں، کافروں کو جہنم۔ اے میری شہزادی، آپ ام العلوم ہیں، آپ مرکز عصمت و طہارت ہیں، آپ نیرہ ہیں، آپ منورہ ہیں، آپ راکعہ ہیں، آپ عابدہ ہیں، آپ ساجدہ ہیں، آپ مجاہدہ ہیں، آپ قدو اللہ کی شاہدہ ہیں، آپ ام العلوم ہیں، آپ ام فقیہ ہیں، آپ ام ابیہ ہیں، آپ ام الائمہ ہیں، آپ ام المعصومین ہیں۔ آپ نے کہا کافروں کو جہنم نے گھیر رکھا ہے، آپ کوئی نفاق والی آیت پڑھ دیتی ہے، یہ کافروں والی آیت آپ نے پڑھ دی۔ میں نے فرمودہ حیات سمجھ کے تسلیم کر لیا، مگر یہ جو مجمع بیٹھا ہے اس کے صمیم قلب میں لے کے مجھے اپنی بات کو اترنا ہے۔ شہزادی مجھے بھیک عطا کیجئے، خیرات عطا کیجئے، آپ نے یہ کافروں والی آیت کیوں پڑھی؟ نفاق والی آیت پڑھ دیتی۔ عجب نہیں، شہزادی جواب دے۔ آج سے 1400 سال پہلے میں بضعت الرسول ہو کے اپنے بابا کی مسجد میں یہ فتویٰ صادر کر رہی ہوں کہ جو بھی میرے شوہر کی ولایت کا منکر ہوتا ہے وہ بھلے ہی کلمہ پڑھ لے، حقیقت میں کافر ہوتا ہے۔ سیدہ نے بتا دیا کہ وہ حقیقت میں کافر ہے جو علی کی ولایت کا منکر ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ میری شہزادی نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ تمام کر دیا، تمام کر دی میں نے گفتگو۔ ما یکونا عالم ازل سے لے کے عالم ابد تک، ازل سے لے کے ابد تک سب کی عالمہ ہے بطول کا۔ جب معلوم تھا کہ فدق نہیں ملے گا تو مطالبہ کیوں کیا؟ انہیں تو سب کچھ پتہ ہی تھا، تو مطالبہ کیوں کیا؟ سبحان اللہ، مطالبہ کیوں کیا؟ نبی کو بھی معلوم تھا کہ قلم نہیں ملے گا۔ ہاں، نبی کو نہیں معلوم تھا کہ قلم نہیں ملے گا، مگر مطالبہ۔ ارے چھوڑیے، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ شیطان سجدہ نہیں کرے گا۔ ایک بلند ترین صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ شیطان سجدہ نہیں کرے گا، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، علیم بالذات صدور ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے۔ تو کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ شیطان سجدہ نہیں کرے گا؟ کہا کیوں؟ پھر پوچھا کیوں؟ نہیں کیا تھا، نہیں کیا تھا، پوچھا کیوں؟ قرآن میں آیت نہیں ہے قالا یا ابلیس ما منعکا ان تسجدا لما خلقت بیدیا؟ تجھے کس نے منع کیا اس کے سجدے سے جسے میں نے خلق کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ کیوں وجہ بتا دی نا، استکبرتا استکبرا وکانا من الکافرین۔ اسے تکبر ہو گیا تھا، اسے غرور ہو گیا تھا۔ کانا فعل ماضی کا صیغہ ہے، کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہوا نہیں، وہ کافروں میں سے تھا۔ یعنی جب یہ حکمت ہوتی ہے معصوم کی اور اللہ کی کہ جب چھپے ہوئے کافروں کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اس طریقے کے معاملات کیے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے
اور چہرے سے نقاب ہٹے، چہرے سے نقاب۔ عزیزوں میں نے تمام کر دیا، یہ عزائے فاطمیہ ہے، اور سیدہ کا حق وہ عظیم ترین حق ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ راہ راست پار، لوگ راہ راست پار۔ جو سیدہ کے حق کو پہچانتا ہے وہ رضی اللہ، اس کی عظمت ہے۔ ایسے صحابہ پر ہماری جانیں قربان جو در سیدہ پر جاروب کشی کرتے۔ رسول خدا کیوں تعظیم کر رہے ہیں؟ یہ سیدہ کا دروازہ نہیں ہے، سدرۃ المنتہا، رسالت کا سدرۃ المنتہا، جہاں نبی رک جاتے، اجازت طلب کرتے، اجازت طلب کرتے، اس لیے کہ میرے جانے کے بعد اس دروازے پہ لکڑیاں نہ جمع کر دینا، آگ نہ لگا دینا۔ آپ مصائب سنتے رہے ہیں، میں آپ کے تصور سے پہلے مجلس کو تمام کر دوں گا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ یاد رکھیے گا یہ ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسیں وہ ہیں کہ میرا دل کہتا ہے ان مجلسوں میں رومال، ہر مجلس میں رومال شہزادی کے ہاتھ میں ہوگا، مگر ان مجلسوں میں رومال امام حسین کے ہاتھ میں، امام حسن کے ہاتھ میں۔ مستورات میں یہ رومال شہزادی زینب کے ہاتھ میں، شہزادی ام کلثوم کے ہاتھ میں۔ لاؤ ہمیں ہمارے زخم جگر کا مرہم دے۔ سیدہ کے سارے بیٹے آتے ہیں ان مجلسوں میں، وہ بھی آتے ہیں جن کے ہاتھ ہوتے ہیں، اور وہ بھی آتا ہے جس کے ہاتھ پر ہاتھ پکڑ گئے۔ اے میری ماں کے عزاداروں، تم زندہ رہو، سلامت رہو، آباد رہو۔ بڑی مظلومہ ہے شہزادی، کتنی مظلومہ ہے آپ کو بتاؤں؟ سیدہ اس مظلومہ کو کہتے ہیں جس کی مصیبتوں نے زندگی بھر علی کو رلایا۔ اپنے دور خلافت میں اکثر جب مولائے کائنات منبر ابیض سے کوفے میں خطبہ دیتے تھے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ ناقل ہیں، حضرت عمار یاسر کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ خطبے کی روانی ہے اور ایسے میں علی رکے اور کبھی اپنے ہاتھ کو ایسے دیکھتے کبھی ایسے دیکھتے، کبھی ایسے دیکھتے، کبھی ایسے دیکھتے، اور آنکھوں سے آنسو جاری۔ حضرت عمار یاسر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا فصاحت و بلاغت کا دریا رواں ہے، ایسے میں آپ رک کیوں گئے؟ اپنے ہاتھوں کو کیوں دیکھنے لگے؟ کہا عمار کیا فائدہ ان ہاتھوں کے، ید اللہ لے گا۔ میرے سامنے سیدہ بدر والا گرایا گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، رونے میں کبھی نہ کیجیے گا عزادارو، ایام کی آخری مجلس ہے۔ ایک منظر ہے بس جسے مجھے بیان کرنا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی، یہ جو آج 75 دن سے 90 دن تک کا ایک سلسلہ ہے، اس کے پیچھے انہی کی صحیح ہے، انہی کی کاوش ہے، اللہ انہیں طول عمر عطا کرے۔ میرا کلیجہ پھٹ گیا، وہ مصائب پڑھ رہے تھے، مصائب فارسی میں پڑھ رہے تھے، اس کا ترجمہ آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے سیدہ پر کیا گزر گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں دروازے میں کچھ کیلیں لگائی جاتی تھی،
دروازے کو دیوار سے متصل کرنے کے، کہ جب دروازہ کھلے تو دیوار سے متصل ہو جائے، ٹک جائے۔ وہ کہتے جب ملعون نے آگ لگائی اور دروازہ جلا تو لوہا آگ کی شدت کو تیزی سے قبول کرتا، لوہا آگ کی شدت کو بہت تیزی سے قبول کرتا۔ اتنی دیر تک آگ لگی کہ کیلے جو ہیں وہ سرخ ہو گئی، اور جب ملعون نے دروازے کو ٹھوکر ماری ہے اور جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ آگے گرا تو وہی کیل سیدہ کی پسلیوں میں آگے لگے، پہلو شکستہ ہوا، بی بی نے آواز دی، فضا مجھے سنبھالو، فضا میرے محسن شہید ہو گیا۔ شہزادی غش میں آ گئی، غش میں آ گئی۔ ادھر ملائن درانہ داخل ہوئی اندر، ان کے ہاتھ میں ایک رسی تھی، رسی کے پھندے کو انہوں نے اچھالا۔ امیر المومن کیونکہ یہ سن چکے تھے کہ مصطفیٰ نے علی سے وصیت میں وعدہ لیا ہے، اب علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، انہیں پتا تھا کہ بہترین موقع ہے علی کو قتل کرنے کا۔ ایک مرتبہ ان ملائن نے رسی کے پھندے کو علی کے گلے میں ڈالا، اس کے کچھ سرے تھے، ایک طرف سے ایک ملعون کھینچ رہا تھا، ایک طرف سے ایک ملعون کھینچ رہا تھا، ایک طرف سے ایک ملعون کھینچ رہا تھا۔ رسی کا پھندا علی کے گلے میں کسا، اتنا کسا کہ میرے مولا علی کی سانس چوہنے لگی اور گردن سے خون بہنا شروع ہوا۔ بی بی زینب گریہ کر رہی ہے، بی بی ام کلثوم گریہ کر رہی ہے۔ ایسے میں امام حسین نے امامہ اتار کے روتے ہوئے شہزادی کے پاس آئے اور شانہ ہلا کے کہنے لگے، اماں آنکھیں کھولو، اماں آنکھیں کھولو، اماں آنکھیں کھولو، اماں یہ ہمیں یتیم کرنا چاہا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اماں یہ ہمیں یتیم کرنا چاہتے، اماں دیکھو زینب رو رہی ہے، ام کلثوم گریہ کر رہی ہے، اماں میرا بھیا حسن تڑپ رہا ہے۔ شہزادی نے آنکھیں کھولی، بخدا اس منبر سے کہہ رہا ہوں، سیدہ اپنا درد بھول گئی، یا علی کہہ کے اٹھی، کیونکہ مدافع ولایت تھی۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے سیدہ نے علی کی قبا کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا بخدا علی کو نہیں جانے دوں گی۔ ادھر ملائن کھینچ رہے تھے، ادھر سیدہ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ملائن چھڑا نہیں پا رہے تھے۔ ایک ملعون نے اپنے غلام قنفذ کو اشارہ کیا، اس نے ایک تازیانہ ہوا میں لہرایا، سیدہ کے ہاتھ پہ مارا۔ لے کر کے چلے مسجد میں امیر المومنین کو، سیدہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ آنے کے بعد مسجد میں جو دروازہ کھلتا ہے وہاں سے شہزادی آ کے کھڑی ہو گئی اور کہا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنی چادر تطہیر اتار دوں گی۔ ابھی اتنا کہا تھا، روایت کے الفاظ ہیں، مسجد کی دیواریں اتنی بلند ہو گئی کہ کوئی شخص اونٹ پر بیٹھ کر اس کے نیچے سے جا سکتا تھا۔ آسمان پر سحاب ظلمت آ گئے، عذاب نازل ہونے والا، زمین ہل رہی ہے،
آسمان سے بلائیں آنے والی ہے۔ ایسے میں میرے مولا علی نے دیکھا، حضرت سلمان فارسی کو اشارہ کیا، حضرت سلمان آئے، شہزادی آپ کو علی کے حق کا واسطہ، میرے مولا کے حق کا واسطہ بی بی بددعا نہ کیجئے گا، کائنات درہم برہم ہو جائے گی، عذاب الہی کے آثار آگئے۔ جانتے شہزادی نے کیا کہا؟ شہزادی کہتی سلمان میں کیسے صبر کروں، انہوں نے میرا حق نہیں دیا، میں چپ رہی، انہوں نے مجھے دربار میں کھڑا رکھا، میں چپ رہی، انہوں نے میرے گھر کو آگ لگا دی، میں چپ رہی، انہوں نے میرے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا، میں چپ رہی، میرا محسن شہید ہو گیا، میں چپ رہی۔ سلمان میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر علی کی توحید میں برداشت۔ بآخری جملے سلمان علی کی توحید برداشت نہیں کر سکتی۔ دیکھ نہیں رہے ہو علی کے گلے سے خون رس رہا ہے؟ ارے یہ میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں، میرے بچے رو رہے ہیں۔ میں کہوں گا شہزادی بڑی مصیبت ہے